موجود ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. مثلا اگر آپ پڑھیں گے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بگ بینگ جو تھیوری ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1433 سال پہلے بتا دیا. اس طریقے سے آپ بات کریں گے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند کرائٹیریا دیے ہیں. وہ کرائٹیریا سے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس دنیا میں جو جیتے ہیں ہمارے اطراف اور اطراف جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں ان سب رشتوں کو گنوا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ تم دعوت ہی کام کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کن کن چیزوں کو گنوایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خود ان کا نا آبا ہو. اگر ہم چاہے تمہارے والدین ہو بھائی بہن ہو رشتے دار ہو دوست احباب ہو تمہارا مال ہو جان ہو تم جو بزنس کرتے ہو جو بھی تم دنیا میں ہر چیز کرتے ہو اس سے افضل اگر تمہیں دعوت دین کا کام اگر نہیں رہا دوسروں کو دین پہنچانے کا کام اگر تمہیں نہیں رہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتربصوا. اللہ کہیں گے کہ رک جاؤ حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین تب تک کہ اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم ان چیزوں سے بڑھ کر دعوت دین کو نہیں چاہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ جب تک کہ اللہ کا عذاب نہیں آ جائے. اور آپ کو معلوم ہے ہم رکے ہم وہ آئے وہیں تک پڑے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا سارے رشتوں کو چھوڑ کر دعوت دین کو چاہو نہیں تو رک جاؤ وہیں تک آئے تو فل اسٹاپ ڈال کر ہم کیا کریں رک گئے. اور کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ عذاب کا. اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. کیسی مسلمان قوم اور امت ہے ہماری دعوت دین کے کام کو چھوڑ کر اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. دعوت دین کیا ہے؟ اب آپ سے سوال کرتا ہوں دعوت دین کیا ہے؟ جب سے کوئی سمجھ نہیں کرنا چاہتا اللہ کے والدین کی طرف بنا اللہ کے دین کے طرف جو حق والا دین ہے اس کو اللہ کے دین کو کی طرف لوگوں کو بلانا دعوت دین ہے. دعوت دین کیا؟ دعوت دین کب کریں گے؟ جب ٹائم مل جائے گا 10-15 منٹ کا ٹائم ملا تو کوئی ملے تو اسے دعوت دین کا کام ایسا کرے گا. اور جذبہ نہیں ہے وہ نوجوان صحابی جو اللہ کے نبی کے دور میں موجود تھے کیسے تھے اپنی جان مال ہر چیز کو اللہ کے نبی کے سامنے قربان کر دیتے تھے. کس کے لیے؟ دعوت دین کے لیے. آپ اس دنیا میں اور دین میں سب سے کامیاب شخص بننا چاہیں گے؟ بننا چاہیں گے کہ نہیں؟ دنیا میں سب سے کامیاب شخص کون ہے؟ دنیا میں سب سے کامیاب شخص کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مانتے ہیں ان سے کامیاب کوئی ہو سکتے نہیں ہو سکتے. ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ رسول بنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67 میں فرما رہے ہیں اے نبی اگر یہ کام آپ نہیں کر رہے دعوت دین کا کام اگر آپ نہیں کر رہے یہ قرآن مجید جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی اس کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا. کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ ساری انسانیت کو ساری انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. سمجھ میں آئے گا؟ تو سب سے کامیاب شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا سب سے مین مقصد اصل مقصد رسول بنا کر بھیجنے کا کیا تھا؟ دعوت دین کا کام تھا.
اگر آپ کو دعوت دین کے کام کو جذبے سے پکڑیں گے اور اس کی راہ پر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ انشاءاللہ کامیاب بن سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کیا ہونا چاہ رہا ہوں؟ آپ اس دنیا کی جتنی بھی کوششیں ہیں آپ جدوجہد کریے، مگر آپ اللہ کے دین کو سمجھنے سے چوک گئے یا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے چوک گئے تو آپ کی نہ زندگی کامیاب ہے نہ آپ کی آخرت کامیاب ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہے دعوت دین کی اہمیت۔ تو آپ سب لوگ اپنے آپ میں ایک تیار کر لیں، اپنے آپ میں ایک جذبہ پیدا کریں کہ جو خیر ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بچہ ہے، وہ بچہ ماں کی ہر بات مانتا ہے، والد کی ہر بات مانتا ہے، ہر چیز مانتا ہے، مگر ایک دن آ کر وہ کہتا ہے کہ جو میں والد جس کو کہہ رہا ہوں، ماں سے پوچھتا ہے جو میں جس کو والد کہہ رہا ہوں کیا باخرت ہے جو والد ہے؟ اگر ہم جو اگر یہ کہے کہ جو بازو والا ہے اگر وہ میرا والد ہے تو ماں کیا کرے گی؟ ماں کرے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر کہتا ہے کہ فلاں شخصیت خدا ہے، فلاں شخصیت رب ہے، فلاں شخصیت زندگی میں موت دیتا ہے، فلاں شخصیت کھانا اور پینا دیتا ہے، فلاں شخصیت میری زندگی میں کامیابی لاتا ہے، تو ہمارے کھانے کے لیے ایک جھوڑی رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ سے محبت کرتے ہیں، سچ بولو۔ اب آپ لوگ والدین سے محبت کرتے ہیں، اگر والد صاحب بولے ایک گلاس پانی میں بیٹھا ہوتا ہے تو پاؤ کے لگے محبت ہوئی، میری محبت ہوئی، ایسی کوئی محبت ہے؟ میں میرے والد صاحب کے لیے میں جان دے دوں گا مگر پانی کا گلاس نہیں دے سکتا، ایسی کچھ محبت ہے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت میں ہم کتنے چوک گئے ہیں۔ اگر کبھی اللہ کے نبی آپ کس قوم کے لیے اللہ سے سفارش کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد آپ کی نافرمانی کرتے تھے، آپ کے تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد ان کو چھوڑتے تھے؟ یہ کبھی زندگی میں سوچے نہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو دوسروں تک پہنچائے، آپ ان کی بھی سفارش کریں گے اور ان میں سے اگر آپ یا میں رہتے تو اس منظر کو سوچیے، میدان ہمیشہ کا منظر، جب یس بولے تو جنت بولے تو دوزخ کا معاملہ آ کر ٹھہرا ہوا ہے، رزل کا معاملہ، اس پر سفارش کے ٹائم پر اگر ایسا کچھ ہو گیا تو کیا رہے گی ہماری حالت؟ سمجھ میں آیا دعوت دین کا کتنا بڑا، کتنی بڑی اہمیت ایک مسلمان کا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہر نبی جو بھیجا گیا کیا مقصد سے بھیجا گیا؟ کیا مقصد اس کا زندگی اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف ہی بلائے۔ کیوں؟ اس دنیا میں مسلمان بھی اللہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے، مسلمان بھی اس کو لیتا ہے، غیر مسلمان بھی اس کو لیتا ہے، وہ کیوں لے؟ جب وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تب بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو جو نیچرل ریسورسز اس دنیا میں موجود ہے اس کو حاصل کرتا ہے، مگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا۔ سوچئے کوئی فلاں شخص آپ سے ہر چیز، آپ سے ہر فائدہ اٹھاتا ہے مگر آپ کو مانتا ہی نہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ نہیں ماننے والے کو بھی دیتا ہے، ماننے والے کو بھی دیتا ہے اور نافرمان کو بھی دیتا ہے۔ آپ کو کچھ بات سمجھ میں دعوت دین کی اہمیت کتنی ہے، اور دعوت دین کی اہمیت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ جاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں فرما دیا کہ ہم نے انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے ہی پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کرے؟ عبادت کرے۔ عبادت میں کیا شامل ہو گیا؟
عبادت میں کیا کرنا ہوا؟ نماز روزہ زکات حج، یہی عبادت ہے؟ نہیں. قرآن مجید میں جتنے بھی تعلیمات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احادیث پر آپ ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے کیا نہیں؟ دعوت دین کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد سے ہم کو پیدا کیا وہ مقصد ہی پورا نہیں کرتا. آپ ایک عہدے پر آ گئے, آپ ایک کمپنی کے مینیجر بن گئے, مگر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کام ہی نہیں کر رہے. تو کیا آپ کمپنی کے مینیجر بننے کے لائق ہیں؟ نہیں. آپ ایک عہدے پر آ گئے, آپ بنا ریکویسٹ کیے, بنا سفارش کیے, بنا دعا کرے آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر مسلمان بنے ہیں. کیا آپ نے ایک بار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی پیدا ہونے سے پہلے کہ اللہ مجھے مسلمان پیدا کر, اے اللہ مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کر؟ ایک بار بھی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی نہیں. اللہ کا کتنا رحم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بنا پوچھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, بنا پوچھے اللہ کو ماننے والا بنایا, بنا پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بنایا, بنا پوچھے قرآن کی آیتوں پر علم عمل کرنے والا بنایا انشاءاللہ, اور قرآن مجید کی آیتوں پر یقین کرنے والا بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بار بھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا. جو خیر ہے اس سے پوچھئے جو علم کی تلاش میں ہے, اور اگر وہ اللہ نہ خواستہ بنا علم کے غیر ہی رہ کر مر گیا اور جہنم میں گیا تو اس کے دل پر کیا؟ انہوں نے ایک مثال کیا ہے آپ کو, فری کی چیز کی جو فری میں ملتی ہے اس کی اہمیت نہیں. ہم کو ہمارا دین کیسا مل گیا؟ باپ بھی مسلمان تھے, والدہ بھی مسلمان تھے, ہم لوگ فری میں دین مل گیا تو کیا رہی ہے؟ اس کی اہمیت ہی نہیں رہی. اس انسان سے پوچھئے جو اللہ کے دین کو سمجھ کر دین میں داخل ہوتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے. آپ اگر دعوتی کام نہیں کرتے, آپ لوگ یہ چاہتے ہیں, کیا ہم یہ چاہتے ہیں, کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی پلیز دعوتی کام کرو گا, تم نہیں کرو گے نہیں کرنے کا سمجھ میں. اگر پوری دنیا میں ایک مسلمان بھی دعوت کام نہیں کر رہا ہے, اللہ کے دین کو نہیں پھیلا رہا ہے, تو کیا ہمارا نقصان ہے اس کے, کیا اللہ کا نقصان ہے اس کے اندر دین کا نقصان ہے نہیں. اگر چاہے تم پھیلاؤ یا مت پھیلاؤ, یہ تو بغیر اللہ کا دین ہے, چاہے تمہارے ذریعے میں تمہارے کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو پھیلنا ہی پھیلنا. سمجھ میں آئے گا؟ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کو چن دے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے مددگار بن جائے, اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے بن جائے. اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ دوسرا جو غیر ہے اس کو ایمان کے اندر داخل کرے گا اور اس سے باقی کام کروائے گا. مثلا ابو امینہ بلال کا نام سنا کوئی سنے؟ وہ پہلے کیا تھے؟ اس کے بعد یوسف اسٹس کا نام سنے آپ؟ سنے ان کیا تھے؟ کرسچن. ایسے کئی سارے مبلغ کے دین ہیں جو ابھی دعوتی کام کو اتنی بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں جو کبھی ہم ہماری 60 سال 70 80 90 سال کی زندگی میں تصور ہی نہیں کرتے. اللہ کی سنت کام آ گئی. اللہ نے کہا تم اگر یہ کام نہیں کرو گے تو میرا تو کچھ نہیں کیا. کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ غیر بنائے گا اور اس سے کام کروائے گا. ہماری خوش نصیبی یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ, میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کو چن لے جو اللہ کے دین کو پھیلانے میں ابھی لگے ہوئے ہیں. سمجھ میں آئے گا؟ تو دعوت دین کا کام سمپل ایسی ہے نہیں. اب پوچھتا ہوں آپ سے, دعوت دین کیا ہے؟ اللہ کے میدان کی طرف, اللہ کے دین کو سب, اللہ کے دین کی طرف سب کو بلانا ہے. کب کرنا ہے؟ ہر حال میں کرنا ہے. ہر حال میں ہر مرد, ہر عورت, ہر کسی کو دعوت کام کرنا ہے. کیوں کرے دعوت دین کا کام؟ دعوت دین کا کام کرنے کی وجہ سب سے پہلی یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, قرآن پر ایمان لائے. اور جو لوگ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے جو مذاہب ہے یا دوسرے جو سسٹم اختیار کر کر ان سے اپنی دنیا, اپنی زندگی میں
جتنے بھی مسئلے ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے